کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ دوڑ رہے ہیں، سبھی دوڑ رہے ہیں، لیکن جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، اب اس کا تعین نہیں ہے۔ اور یہ جتنی دوڑیں ہم لگا رہے ہیں یہ ساری کی ساری بیکار عبث ہے۔ ایک دوڑ ایسی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر کیا ہے، اور اس دوڑ کا رب نے حکم دیا ہے۔ میں نے دوڑ کا لفظ استعمال کیا، دوڑنا، جلدی چلنا، تیز چلنا، دوسروں سے آگے نکلنا، اس کا ذکر اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر کیا، اور آگے منزل کا بھی تعین کر دیا کہ تمہیں جانا کہاں ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جتنا تم دوڑ سکتے ہو دوڑ لگاؤ۔ اگر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا موقع مل جائے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، وہ دوڑ تمہیں کام دے گی، باقی ساری دوڑیں رہ جائیں گی۔ انسان دوڑتا 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 آج حالات نہیں ٹھیک، کل ہو جائیں گے، کل نہیں ٹھیک، پرسوں ہو جائیں گے، پرسوں نہیں ٹھیک، آگے ٹھیک ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، انسان کی دوڑ ختم نہیں ہوتی۔ ذرا اس دوڑ کی طرف آؤ نا، کہ جس دوڑ کا بندہ دوڑ بھی رہا ہو اور آگے انتظار بھی ہو کہ وہ منزل ابھی قریب ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو بندہ خوش ہو کے کہ اسی منزل کے لیے تو میں دوڑ رہا تھا، اب یہ منزل میرے سامنے ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، فرماتا رب العالمین وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ وَسَارِعُوا، سارع اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کر، دوڑ، جلدی کرو، جلدی کرو، کس کی طرف؟ سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑان کے اندر زمین اور آسمان آ جائیں، اس جنت کی طرف دوڑو، اس مغفرت کی طرف دوڑو۔ اب مغفرت کوئی جگہ کا نام نہیں ہے، جنت جگہ کا نام ہے، مغفرت جگہ کا نام نہیں ہے۔ مغفرت سے پہلے کچھ لفظ معذوف ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ان کاموں کی طرف دوڑو کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کاموں کو جلدی جلدی بجا لاؤ جو اللہ کی مغفرت کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اب وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی بخشش کی طرف لے کر جانے والے ہیں، مغفرت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، کہ ہم ان کاموں کو سارے انجام دیتے ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور میں سے ایک کام صرف اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ مسجد کی طرف چل کر آنا یہ ایک ایسا کام ہے کہ قدم قدم پر اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھو گے نماز کے انتظار میں اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نماز کے بعد جتنی دیر تم مسجد میں بیٹھے ہوگے وہ اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ اس نمازی کے لیے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب ان کاموں کی طرف ہمیں دوڑنے کا حکم دیا ہے کہ بھائی مسجد میں اذان ہو جائے چھوڑ دو باقی سارے کام، دوڑو۔ اب رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، چھوڑو یار یہ دنیا کے کام، رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، دوڑو، جلدی جلدی آ جاؤ مسجد کی طرف۔ مسجد میں آ کر اپنی جو ہے وہ وضو کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھنے کے بعد شکر و اذکار کرو۔ اب یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کس سال کو کئی ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بخشش کی طرف دوڑو، اور کس کی طرف دوڑو؟ جنت، اور جنت کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وہ جنت اعدت للمتقین جو اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ یہ ایک مقام 27ویں سپارے کے اندر دوسرا مقام ہے، رب العالمین فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ
अर्दुहा काफ़िर समाए वल अर्द। साबिक़ु साबक़ा युसाबिक़ु, इसका मतलब होता है कि मुसाबका होता है ना, मुसाबके का मतलब होता है कि भाई आगे कौन निकलता है। तो साबिक़ु ये कुरान की नस है, कुरान की आयत है, कुरान का लफ्ज़ है। साबिक़ु सबकत ले जाओ, आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ किस तरफ? साबिक़ु इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ, कि जिस जन्नत की वसअत इतनी है कि जितनी जमीन और आसमान की वसअत है, इस जन्नत की चौड़ान की वसअत इतनी है, उस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ो, सबकत ले जाओ। साबिक़ु और 27वां पारा ये इससे पीछे वाली जो गालिबन सूरह ज़ारियात है, 27वां पारा ये, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़फ़िररू इलल्लाह। फ़फ़िररू के लफ्ज़ फर्रा या फिर्रो फिरार, इसका मतलब होता है भागना। ये जो कहते हैं ना मफरूर हो गया, ये मफरूर इसी फर्रा या फिर्रो से मफरूर का सीखा है, यानी भागा हुआ। तो फर्रा या फिर्रो का मतलब होता है दौड़ना, भागना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता फ़फ़िररू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अब अल्लाह कहाँ है? वो जगह से पाक है, मकाम से पाक है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ एक लफ्ज़ मासूफ है जिसका माना ये है इताअत, जिसका मतलब ये बनेगा कि अल्लाह की इताअत वाले कामों की तरफ दौड़ो। जितना तुम दौड़ सकते हो अल्लाह की इताअत वाले कामों की तरफ दौड़ो, दौड़ लो। एक मकाम पे फरमाया सबकत ले जाओ, एक मकाम पे फरमाया सारे जल्दी करो, दौड़ो जल्दी करो, सबकत ले जाओ। एक मकाम पे फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाओ, नेकियों में एक दूसरे से बढ़ो। काश हम इस कुरान को समझ जाए कि कुरान हमें जिस दौड़ का हुक्म दे रहा है, जिस तरफ हमें कुरान हुक्म दे रहा है, काश ये बात हमारी समझ में आज ये मसले विराम न हो, ये नमाजियों की तादाद कम न हो। कोई बंदा भी अगर कुरान को समझ जाता, और अब मुसीबत ये है कि एक तो कुरान खुद पढ़ते नहीं और कहीं अगर दर्स कुरान हो तो कराते भी नहीं है। अब कैसे सुनाया जाएगा तुम्हें कुरान? कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो ये कह रहा है कि जल्दी करो यार, नेकी के काम आ जाए तो जल्दी करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, एक दूसरे से सबकत ले जाओ, तोड़ के आओ, भाग के आओ। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन कुरान मजीद के अव्वली जो है ना वो मुखातिबीन हैं, और कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम से उन्होंने सीखा समझा। अब सहाबा की दौड़ क्या थी? सारे सहाबा की दौड़ इस तरफ थी कि भाई वो काम के जो जन्नत में लेकर जाने वाला है ना, उस काम के अंदर जल्दी की जाए। एक मौका पर मैंने पढ़ा है कि दो सहाबी रसूल बाप बेटा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, इरशाद हुआ कि भाई जंग के लिए जाना है। बाप बेटा दोनों घर के अंदर बैठे हैं, मुनादी ने निदा दी, मुनादी चला दिया। बाप कहता बेटा तुम घर के अंदर रहो, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जंग में जाऊंगा। बेटा कहता है अब्बा जी आप घर में रहे, मुझे इजाजत दें, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जंग में जाऊंगा। अब बाप बेटा दोनों का मुकदमा था, फैसला नहीं हो रहा था। बाप कहता है मैंने जाना है, बेटा कहता है ये सैर के लिए नहीं, उस जंग के लिए कि जिसका नाम सुनकर ना 57 इस्लामी मुबारक जो है वो दबे हुए बैठे हैं। जंग जिहाद जिसमें जान की कुर्बानी देनी है, जान कुर्बान करनी है और जान का नजराना पेश करना है, अपनी जान देनी है। उस जंग के लिए कोई बिरयानी की प्लेट के लिए नहीं, जंग के लिए जाना है। बाप कहता है बेटा तू घर में, मैं जाता हूँ। बेटा कहता है अबू जी आप घर में हैं, मैं जाता हूँ। जब बात बढ़ी तो मुकदमा सीधा नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में बाप अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह, मैंने इस बेटे को कहा कि बेटा तूने अभी जिंदगी की और बहारें देखनी है और तुझे तेरे माँ ने बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हैं, बेटा तू घर के अंदर रह और मैं जिहाद पे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जाता हूँ। बेटे ने जो जवाब दिया ना वो मेरे इस मौजू का हासिल है। बेटे ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर मामला जन्नत के सिवा किसी और चीज का होता तो मैं अपने बाप को तरजीह देता,
لیکن معاملہ چونکہ جنت کا ہے، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب فیصلہ یوں نہیں ہوگا بلکہ پورا اندازی کی جائے گی۔ چشم فلک میں یہ نظارہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ جان دینے کے لیے پورا اندازی کی جا رہی ہے۔ اب پورا جو ہے وہ بیٹے کے نام لکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ جانے کا حکم دے دیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی دو بھائی نیکی میں یار وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، کیوں نہ یہ نیکی مجھے مل جائے اور میں نیکی کروں، میں اس سے بڑھ جاؤں۔ اب دیکھنا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا غزوے کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا، بھائی جہاد کے لیے مال جمع کرنا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر پہلا، سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج کیوں نہ ہو کہ میں زیادہ مال پیش کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زیادہ مال پیش کر کے، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زیادہ مال پیش کر کے سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ میں مال زیادہ پیش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ کاش اس سوچ کا کروڑواں حصہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی اس سوچ کا کروڑواں حصہ پیدا ہو جائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ ہو سیدنا صدیق اکبر ہر مرتبہ جب بھی کوئی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر بڑھ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو آج میں مال زیادہ خرچ کر کے سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سارا مال اکٹھا کیا، اس کے دو حصے، آدھا حصہ گھر رکھا اور آدھا حصہ اٹھایا، سامان بہت سارا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں۔ نبی علیہ السلام کا سامان دیکھا بہت زیادہ، آپ نے فرمایا عمر سارا اٹھا کے لائے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو جناب سیدنا صدیق اکبر مال کو چھپایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو یا سارا لے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سارا لے آیا، اور سارا لے آیا، سارا لے آیا۔ اتنا جھاڑو دے، بلکہ یہاں تک محبت والوں نے بات کی ہے کہ گھر کو تالا لگایا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے وہ تالا بھی پیش کیا سارا۔ پھر جب نکلے نا تو پھر خیال پتا ہوا یہ جسم پر کپڑے ہیں کہیں یہ رہنا چاہیے، ٹاٹ کا لباس، بوریا ٹاٹ کا لباس جناب سیدنا صدیق اکبر نے زیب تن فرمایا، اور چونکہ ٹاٹ میں بٹن وغیرہ تو نہیں تھے، بانگ کانٹے سے لگائے اور ٹاٹ کا لباس لگا کر سارا مال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب پیش کیا نا، پوچھا کہ وہ وقت گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ آپ کے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ واللہ کا رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سارا لیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل نے لباس بوریا کا پہنا ہے اور کانٹوں کی وہ بٹنوں کی جگہ پر کانٹے لگائے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے یار نے سارا کچھ صدقہ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ لباس پہنا ہے، ایک میں نے نہیں، آپ ذرا نگاہ کو اٹھائیں، آسمان کی ساری مخلوق نے یہی لباس پہنا ہے جو آپ کے یار کا لباس ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مانا۔ اب فاروق اعظم کی سوچ کیا تھی کہ ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر بڑھ جاتے ہیں، کیوں نہ آج مال میں زیادہ دے گا سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں۔ آج ہمارے اندر بھی کار کی سوچ پیدا ہو جائے کہ جناب فلاں حدیث فلاں بزرگ ہیں جناب، وہ ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجد کے ہمارے گھر سے باہر سے گزرتے ہیں نا، وہ سوٹی ٹیکتے گزرتے ہیں تو سوٹی کی آواز آتی ہے، بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں یار آج بابا جی سے پہلے میں مسجد میں چلا جاتا، وہ بابا جی سارے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بابا جی بیٹھے رہتے ہیں، وہ بندہ بیٹھا رہتا ہے، کیوں نہ آج میں بھی بیٹھتا ہوں۔ یہ سوچ ہماری نہیں، ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، یہ اس سوچ کا فقدان ہے ہمارے اندر۔ کاش یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یار نیکی کے معاملے میں اگر کسی نے مثلا 10,000 دیا ہے تو دوسرا اپنا نام نہیں
بلکہ بڑھنے کے لیے آپ کہیں کہ اس نے اگر 10 دیا تو میں 20 دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے 20 دیا تو میں 40. اب یعنی نیکی کا جو معاملہ ہو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ کار کے اندر انداز کیا تھا، ریاض الصالحین کے اندر یہ روایت موجود ہے. ریاض الصالحین کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ تڑپ جائیں گے، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہو کہ صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کا جذبہ کس قدر نیکیاں تھیں، کس قدر نیکیوں کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بڑا ہوا تھا. آج ہمارے اندر اس کا کروڑواں حصہ بھی پیدا ہو جائے نا، دنیا سنور جاتی ہے. ریاض الصالحین کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ، نادار صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، اور وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کبھی بھی صحابہ نے نا جسم پر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے، کسی کے پاس 2 کپڑے اور کسی کے پاس لباس پورا بھی نہیں، کبھی بھی. اور کھانے کے لیے ایک بار گیا شاید 3 ٹائم کھانے کو ملے. آج ہم رنگ بن کے کپڑے پہن کر اور رنگ بن کے کھانے کھا کر رب کی یاد سے کتنے غافل ہو چکے ہیں، کتنے دور ہو چکے ہیں، نیکیوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں، کتنے غافل ہو چکے ہیں. وہ صحابہ جن کے پاس ایک کپڑا موجود ہوتا تو دوسرا، اگر 2 تھے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. اب کبھی بھی صحابہ نے یہ شکایت نہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں نا، ہمیں بھی دنیا بھیج جائے. آج لوگ جاتے ہیں کے پاس، علماء کے پاس، دعا کرو کاروبار کی امید سے کرتے، دعا کرو اللہ بڑا بار پہ جائے تو دعا کرو کاروبار چلا لگ جائے، پیسے زیادہ. یعنی اس واسطے دعا کروا رہے ہیں، لیکن کبھی اس واسطے دعا کرائیے کہ دعا کرو کہ میں نیک ہو جائے، دعا کرو کہ میں نیکیاں کرا، میں نمازہ پڑھا. اب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر نادار صحابہ، غریب صحابہ جن کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا، وہ آگے آ کر عرض کیا کرتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے ہمارا، ایک پرابلم ہے، ایک پریشانی ہے، تو وہ حل فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوچھو میرے صحابہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مانگتے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار صحابہ ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ جہاد پر بھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں، روزوں کا مہینہ آ جائے تو یہ ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، قرآن سنتے بھی ہیں، سارے معاملات باقی ہمارے اور ان کے برابر ہیں. ایک معاملے میں یہ مالدار صحابہ ہم سے قیامت کے دن آگے نکل جائیں. وہ کیا کہ مالدار صحابہ اپنے مالوں سے زکات ادا کرتے ہیں. یہ جو ثواب ہے یہ ہمارے کھاتے میں. مالدار صحابہ اپنے مال سے وہ صدقہ ادا کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ثواب ہمارے کھاتے میں نہیں. پھر مالدار صحابہ اپنے مالوں سے غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں اور وہ ثواب میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم غریبوں کو کھلا سکیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم غلام خرید کر آزاد کر سکیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم زکات دے سکیں. یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم باقی سارے معاملات برابر کرتے ہیں، جب میدان حشر ہوگا قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ تو ہم سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک خبر بتلا دیتا ہوں، عمل کر لیا کرو، اللہ تمہیں بغیر مال خرچ کیے مالداروں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. آج کے یا رسول اللہ حکم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب تم فرض نماز پڑھ چکو نا تو نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اللہ تمہیں مالداروں کے برابر ثواب عطا فرمائے. 33 مرتبہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ کہہ لیا کرو اللہ تمہیں مالداروں کے برابر ثواب عطا فرمائے. آج ہمارے
الا ماشاء اللہ. وہ جو سلام پھیرا تو دعا بھی پوری مانگی تھی. وہ جا رہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا تو اللہ کے ماتان کے برابر صلوات اللہ. اب صحابہ تھے، حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. غریب صحابہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح جو پوری کرنی ہے. اب وہ غریب صحابہ 33 مرتبہ کی تسبیح پوری کرتے ہیں. مالدار صحابہ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں اچھا ہم نکل جاتے ہیں، یہ کیا کرتے رہتے ہیں پیچھے بیٹھ، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ ہم نکل جاتے ہیں تم بیٹھے رہتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. ہم جیسا 34 صدی کا بندہ ہوتا ہے چھپا دیتا، کہتا جی بس ٹھیک ہے جاؤ تجھے اپنا کام کرو، سنو اپنا کام کرو. نہیں، وہ صحابہ چھپایا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم یہ تسبیحات پڑھتے ہیں. اچھا کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا فائدہ. انہوں نے کہا کہ ہم مال نہیں خرچ کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا تھا اب بغیر مال خرچ کیے ہم یہ تسبیحات پڑھ کے انشاءاللہ قیامت والے دن تمہارے درجے کے اندر ہوں گے، تمہارے برابر ہوں گے. یہ تسبیحات پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. آج تو 24 صدی کا ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں امیر لوگوں کی نمازیں، مالدار لوگوں کی نمازیں، بابو ٹائپ لوگوں کی نمازیں. وہ آئے مسجد کے اندر اپنے بال بھی خراب نہ ہو، وہ بھی پہلی تو بڑی اسٹائل کے ساتھ پڑھ رکھی تاکہ بالوں کا اسٹائل خراب نہ ہو جائے. نماز کے 2 سجدے کی اور ٹوپی پہن کی اور مسجد سے یوں نکل رہا ہے جیسے وہ اللہ کا احسان کر دیا اپنی حالت کی ہے. اب وہ صحابہ تھا. آج 14 صدی کا کوئی بندہ ہوتا نا تو کہتا جناب میں مہینے میں ہر مہینے ملا ناگا 1000 روپیہ مسجد میں امام صاحب کی خدمت کے لیے دیتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں ربیع الاول میں دیگر دے دیتا ہوں، ہر 11ویں میں دیگر دے دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ غریب ہے تو پڑھ رہے نہیں. وہ مالدار صحابہ نے بھی غریبوں سے سن لیا کہ تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے بڑا ثواب ملتا ہے. اب مالدار صحابہ نے بھی ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیا. غریب پڑھ رہے تھے، مالدار نے بھی شروع کر دیا. غریب پھر دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جو عمل کر کے ہم ان کے برابر ہونا چاہتے تھے وہ عمل تو اب انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اب صحابہ کی دور کس طرف تھی کہ بھائی نیکی کے معاملات میں ایک عطا کے یہ بھی غالباً مشکات شریف کے اندر جسے پاک موجود ہے، مشکات شریف کے اندر جسے صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ اور حضور علیہ السلام سے تربیت حاصل کرنے والے ہیں. اب حضور سے جنت کے تذکرے سے، حضور سے جہنم کے بارے میں سنا اور نبی پاک علیہ السلام نے ساری باتیں سنی نا تو صحابہ آپس میں بیٹھے کہنے لگے یار ہم وہاں جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ بھائی کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ بھائی ہم صرف نیرے اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنے والے، تعریف کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے بس جنت کی تڑپ کے اندر نکل چلے. صحابہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا، حضور کی خدمت میں آ کر حضور کی خدمت میں 3 سوال کیا. پہلا سوال انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت عطا فرمائیں خصی ہوتی یعنی اپنی قوت نفسانی خواہش کو ختم کرنے کی، یعنی ایسی کوئی چیز کہ بھائی جس کی وجہ سے نفسانی خواہشات ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی، کوئی ایسی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس بات کی ہمیں اجازت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں، ایسا کرنا میری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ہاں تم اپنی نفسانی خواہشات کو کم کرنا چاہتے ہو،
نفسانی خواہشات کو کم کرنے کے لیے اللہ نے میری امت پر روزے فرض کیے ہیں، میرے امت کے لیے روزے رکھے ہیں، تم روزے رکھو اور نفسانی خواہشات کو بہت کم ہو جائے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اجازت دے کہ ہم کہیں جنگل میں کوٹیاں بنا لیں، دریا کے کنارے پر کوئی جھونپڑی بنا لیں اور ساری زندگی اس کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، بس ہمیں کسی چیز کی کوئی غرض نہیں، نہ لینا نہ دینا، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھ کے وہاں رہبانیت ہمیں اختیار کرنے کی اجازت دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہبانیت پہلی شریعت میں رکھی ہے، میری شریعت کے اندر یہ رہبانیت نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ جنگل نکل جائے اور جنگل میں کٹیا بنا کر وہاں بیٹھ جائے۔ فرمایا میں تمہارے سامنے موجود ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان بھی موجود ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں موجود ہیں، فرمایا رہبانیت کی اجازت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم اس درجے کو پانا چاہتے ہو نا تو پھر میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ الجلوس فی المساجد، مسجدوں کے اندر بیٹھ جانا، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میرے صحابہ اگر تم یہ خواہش ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کریں تو پھر جاؤ مسجدوں میں، نماز سے پہلے بیٹھ جایا کرو، نماز کے بعد بیٹھ جایا کرو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں، تیسری کہ ہمیں سیاحت کی اجازت دی جائے، بس اپنا گھر چھوڑ کر ہم نکل جائیں اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرتے 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 راستے کے سفر میں ہی ہماری زندگی کی شام ہو جائے اور ہم لوگ لوٹ کے واپس نہ آئیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں اس کی بھی اجازت دی ہے، اگر سیاحت ہے تو سیاحت میری امت کے اندر جہاد ہے، یہ تمہارا بدر کی طرف نکلنا، عہد کی طرف نکلنا، حنین کی طرف نکلنا، فرمایا یہ تمہاری سیاحت ہے۔ اب صحابہ کے اندر یہ نیکیوں کا جذبہ اونٹ اونٹ کر بھرا ہوا تھا، کاش اس میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی آج نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور آج ہماری یہ حالت ظاہر نہ ہوتی ہے، ہماری مسئلے بڑی دیکھیں نا، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، یار خدا وہی ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی وہی ایک ہی رب، ایک ہی خدا۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب 3 بجے اٹھے، نماز جو 5 بجے ہوتی ہے، 3 بجے اپنے رائش سے اٹھا اور دوڑ لگا دی، اور ایک عجیب سما سا ہوتا ہے، اور اس بہت سارے تقریباً پاکستانی ہی ہوتے ہیں، عجیب سما سا ہوتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، تسبیحاں ہاتھ میں آ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کی طرف دوڑ رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش وہ انداز ہمیں یہ پاکستان کے اندر بھی نصیب ہو جائے نا، وہاں تو اگر وہ نصیب ہوتا ہے تو وہاں تو گئے ہی ہم اس لیے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہاں آ کر دنیا داری کے اندر اتنا پھنس گئے جاتے ہیں کہ بھائی وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ کاش یہ سوچ ہماری یہاں بھی پیدا ہو جائے کہ بھائی جب آسان ہو جائے چھوڑ دو یار، اللہ برکت دینے والا ہے، کاروبار کرو، چھوڑو کام، اب اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کے لیے مسجد کی طرف چلے جائیں، اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے رحمت کے دروازے کھولے گا، تھوڑے میں بھی برکت ہے پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کو سنا سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم ربنا آتنا لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے مالک و مولا، ہمارے درس قرآن کو اپنے رب و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے معاملہ کی رسالت کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان سے تندرستی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اس درس قرآن کے سلسلہ میں جتنے احباب دامن دل میں سکھ میں قدر ہیں، حصہ لینے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کے علم مال میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ تیرا مقدس گھر بنانے والے ہیں، دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پہلی منٹ سے لے کر آج تک جس نے بھی جو مسجد کی خدمت کی ہے، یا اللہ ہر ایک کی قبر پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کے علم میں مال میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان دین سے ایمان میں سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے مالک و مولا ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، حرمین شریفین کی بار بار باقت بہادری نصیب فرما، مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر سے اٹھتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور شفاعت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ